السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں جواد الرحمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے نیوز کلک چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، خبر چھپی ہے کہ فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کو نوجوان امیدوار نہیں ملے اور بیشتر پرانے امیدواروں کو فہرست مرتب کر کے اعلیٰ قیادت کو بھیج دی گئی ہے۔ یہ حال تو دوسرے شہروں کا بھی ہوگا، کیونکہ نوجوان اور امیدوار تو ملتے بہت ہیں مگر انہیں ٹکٹ دینے کا رسک کوئی جماعت نہیں لیتی۔ جس ملک میں الیکٹیبل جیسی بلا موجود ہو وہاں نئے امیدواروں کی دال کیسے گل سکتی ہے؟ یہ صرف مسلم لیگ نون کا حال نہیں، باقی جماعتیں بھی مکی پہ مکی مارتی ہے۔ پیپل پارٹی میں جو چاچوں اور بابوں کی کوئی کمی نہیں، بلاول بھٹو زرداری مسلسل اپنی تقریروں میں سیاسی بابوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ہر دورے میں سٹیج پر دائیں بائیں بابے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کے نوجوان ان کے ساتھ تو کیا دور دور تک نظر نہیں آتے۔ آصف علی زرداری نے مستقبل کی سیاست کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2011 میں بلاول بھٹو زرداری کو عملی سیاست کے لیے انعانی چیئرمین شپ سونپ دی گئی تھی۔ اس وقت آصف علی زرداری کا خیال تھا کہ عمران خان نئی نسل میں بہت مقبول ہے اور پیپل پارٹی ان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ البتہ بلاول بھٹو زرداری نئی نسل کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ ایک بوڑھا کھلاڑی نوجوانوں کی قیادت کیسے کر سکتا ہے، اس لیے کسی نوجوان رہنما کی ہی ضرورت ہے اور یہ کمی بلاول بھٹو زرداری ہی پورا کر سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ بلاول بھٹو زرداری کے سوا باقی سب پرانے چہرے تھے، اس لیے 2018 کے انتخابات میں پیپل پارٹی کی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکی۔ نوجوان امیدواروں کا ملنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن ان کے لیے سیاسی جماعت اس لیے تیار نہیں ہوتی کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے وسائل بھی درکار ہوتے ہیں۔ وہ روایتی سیاسی خاندان جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور سیاسی تجربہ بھی، وہ اپنے ہی کسی نوجوان کو آگے تو لا سکتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ عوام کہیں باپ کی جگہ بیٹے کو ووٹ دینے سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس بار تحریک انصاف کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ نئے نوجوان اور امیدواروں کو میدان میں اتارے۔ ایک تو اس کی بیشتر پرانے امیدوار پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور دوسرا روایتی سیاستدان حالات کی وجہ سے اس کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے۔ البتہ نوجوان کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ ملنے پر الیکشن میں حصہ لینے کو تیار ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت بھی ایک حقیقت ہے اور ووٹ پارٹی کے نام پر ملنا ہے، امیدوار کے نام پر نہیں۔ اس لیے نئے لوگوں کو بھی میدان میں اتارا گیا تو سخت مقابلہ ہر حلقے میں نظر آئے گا۔ تحریک انصاف میں چیئرمین کی تبدیلی اگرچہ علامتی ہے، تاہم ایک نوجوان چیئرمین سامنے آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے فیصلے اب ان کی منظوری سے ہوں گے اور وہ عمران خان کی مرضی سے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ 1.5 عشرے میں آنے والی اسمبلیوں کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جمہوریت کا تسلسل ہونے کے باوجود ان کی کارکردگی مثالی نہیں رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو لوگ پہنچے ان کی سوچ ہی روایتی تھی۔ پھر سیاسی جماعتوں میں جو امریت موجود ہے اور پارٹی سربراہ ایک سول آمر کے طور پر پارٹی کو چلاتا ہے، اس لیے انہیں ایسے امیدوار مناسب لگتے ہیں جو ہوئے غلامی کی عادی ہو۔ نوجوان اور نئی قیادت آ گئی تو شاید وہ اس طرح جی حضوری نہ کر سکے اور اپنے حلقوں اور عوام کے لیے حقوق مانگے۔ آپ اسمبلیوں کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں نمائندوں کی اوسط عمر 35 سے 60 سال کے درمیان ملے گی، جبکہ ملک میں آبادی کا اس حوالے سے تناسب دیکھا جائے تو 60% آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ اس طرح اسمبلیوں میں ملک کی آبادی کی حقیقی نمائندگی نظر نہیں آتی۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز پر پابندی ہے، گویا ہم نے نوجوانوں کی آواز کو دبایا ہوا ہے۔ ان یونینز کی وجہ سے نوجوانوں کی تربیت ہوتی تھی، ان میں قیادت کی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھی۔ اب ایک ہلا ہے جس کی وجہ سے نئی قیادت نہیں ابھر رہی۔ سیاسی جماعتوں کے ایک زمانے میں نوجوان ونگ بھی ہوتے تھے، اب وہ موجود ہے لیکن انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ البتہ انتخابات کے موقع پر جلسوں کی رونق بڑھانے یا نعرے لگانے کے لیے ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نوجوان امیدوار نہیں مل رہے بہت سادہ سی بات ہے، حالانکہ نوجوان تو بہت موجود ہیں اور انہوں نے اپنی جماعتوں کے لیے قربانیاں بھی دی، مگر وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس کے ساتھ 2 لاکھ روپے کا ڈرافٹ بھی لگانا پڑتا ہے۔ جب تک سیاسی جماعتیں یہ طے نہیں کرتی کہ انہوں نے ایک خاص تناسب سے نوجوانوں کو ٹکٹ دینے ہیں اور اس کے لیے نہ صرف اس ٹکٹ کی فیس نہیں لینی بلکہ انتخابات لڑنے میں ان کی مالی معاونت بھی کرنی ہے، اس وقت تک نئی قیادت نہیں ابھر سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آگے کیسے چلیں گے۔ جو سیاسی خاندان پارٹیاں چلا رہے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو آگے لے آتے ہیں،
کہیں بلاول آگے آ جاتے ہیں اور کہیں مریم نواز، مگر صوبوں، ضلعوں، تحصیلوں اور یونین کونسل تک کی سطح پر نئی قیادت کیسے ابھری تھی؟ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی میکینزم نہیں۔ دوستو، بابے ہیں کہ جان نہیں چھوڑ رہے ہیں اور نئی قیادت کو سامنے نہیں آنے دے رہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں نئی قیادت ابھری تھی جب انہوں نے مجلس شورا کے ذریعے نئے لوگوں کو اقتدار کی ایوانوں میں منتقل کیا تھا۔ اس کے بعد اس دور کی قیادت نے بھی آج تک عوام کی جان نہیں چھوڑی۔ نئی قیادت سامنے آنے کا ایک ذریعہ بلدیاتی انتخابات بھی ہوتے تھے۔ اس نظام کو بھی 10-15 برسوں میں بری طرح سبوتاژ کیا گیا۔ یہ ادارے در حقیقت سیاست کی تربیت گاہ ہوتے ہیں۔ انہی کے ذریعے نئی قیادت نئے لوگ ابھرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کی اجازت دی تھی تو امید ابھری تھی کہ یہ انتخابات باقاعدگی سے ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کے پاس نئی قیادت کے لیے ایک کی پیدا ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ہر شعبے میں کام کرنے کی ایک عمر مقرر ہے۔ سیاست واحد شعبہ ہے جس میں سانس چلنے تک کوئی بھی اپنے حلقے کے عوام پر مسلط رہ سکتا ہے۔ یہ روایت سیاسی جماعتوں نے خود قائم کی ہے۔ تاحیات صدر یا چیئرمین کا سکہ بھی ہمارے ہاں ہی چلتا ہے، جس کی وجہ سے نظام تو کیا بدلے گا، چہرے تک نہیں بدلتے، اور ہر الیکشن کے بعد ایوان پرانے لوگوں سے بھر جاتا ہے جن کی سیاست بھی پرانی ہوتی ہے اور جن کے پاس بدلتے ہوئے حالات کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے درکار ویژن بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، برسوں بلکہ دہائیوں سے چلی آ رہی یہ روایت کیسے ٹوٹے گی؟ نئی قیادت کیسے ابھرے گی؟ یا پھر قوم کو اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ روایت اور الیکٹیبل خاندانوں کی اولادیں جوان ہو کر پرانے چہروں کی جگہ لے لے، یعنی سیاست وہی پرانی چلتی رہے، البتہ چہرے تبدیل ہو جائے۔ اس طرح تو شاید ہماری سیاست میں اگلے 100 سال تک تبدیلی نہ سکے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسے نیوز سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔